بدر پہلی جنگ تھی۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو اپنے محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں مشرکین سے لڑائی جانے والی جو پہلی جنگ تھی اس کے اندر شریک نہ ہو سکا تھا، یعنی جنگ بدر سب سے پہلی مسلمانوں کے کفار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر میں حاضر نہ ہو سکا تھا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوئی، جبکہ مسلمان اس سے پہلے بھی جنگ کر چکے تھے، تو پھر سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کو پہلی جنگ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کو پہلی جنگ اس لیے کہا گیا کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود قتال کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اسی وجہ سے حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلی جنگ کہا ہے، ورنہ مسلمان اس سے پہلے بھی جنگ کر چکے تھے، لیکن اس جنگ میں حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس شریک ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن نضر کا عہد حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 جہاں کے تاجدار سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن اب اگر مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی تو اللہ عز و جل دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو کلام تھا اس بات پر مشتمل تھا کہ آپ نے اوپر لازم کر لیا تھا کہ اب کسی بھی حال میں جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری ہے، اور اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا کریں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو خدشہ تھا کہ کسی بات کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور پھر بندہ اس کو پورا نہ کر سکے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں آپ نے اپنی قوت پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے خاموشی کا ظہور فرمایا۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ اس سے زیادہ کچھ اور بولنے سے خاموش رہے، لیکن آپ کی نیت سچی تھی اور آپ نے اپنے ارادے میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کی، تو اللہ عز و جل نے آپ کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مردوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس عزم کا اظہار کر رہے تھے، پھر اس کا آپ نے ثبوت دیا اور حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کو جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے اور حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔